بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کی زبان۔ دعوت اسلامی کے بنیادی نکات منطقی طور پر اگرچہ اتنے متعین ہیں کہ وہ انتہائی یکسانیت کے ساتھ شمار کیے جا سکتے ہیں، مگر دعوت کے کلمات جب داعی کی زبان سے نکلتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے، اور وہ ہے داعی کی اپنی ذات۔ ٹھیک ہے، یعنی الفاظ تو وہی ہیں، جیسے قرآن کے الفاظ تو وہی ہیں جو ایک پڑھتا ہے اور دوسرا پڑھتا ہے، اور ایک پڑھاتا ہے اور دوسرا پڑھاتا ہے، لیکن ایک سے دوسرے میں فرق کہاں آتا ہے؟ ہر ایک کا پرسن جو اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی اپنی تربیت نہیں ہوئی تو قرآن کے ساتھ جب آپ کا پرسن شامل ہوا تو اس نے تاثیر میں کمی یا زیادتی کر دی۔ اصل پھر اصلاح کہاں چاہیے؟ اصل گہرائی اور اصل ایمان کہاں چاہیے؟ اس پرسن میں جو قرآن کو اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ یہ اضافہ دعوت کو ایک متعین مضمون کی ریکارڈنگ کی بجائے اس کو ایک ایسا زندہ عمل بنا دیتا ہے جو باعتبار حقیقت ایک ہونے کے باوجود اتنی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے جس کی کوئی لگی بندھی فہرست نہیں بنائی جا سکتی۔ داعی کے سینے میں خوف خدا سے لرزتا ہوا دل مدعو کے ایمان کے لیے بچوں کی سی معصوم اور بے قرار تمنا، جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں نا چھوٹی سی چیز کی آرزو میں اور کسی طرح مان کے نہیں دیتے، پھر تو یہی بے قراری اور یہی ایک طرح سے اندر کی ہٹ درمی کے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے۔ یہ جذبہ کہ اگر میں خدا کے بندوں کو خدا کے قریب کر سکوں تو خدا مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ تین چیزیں بتائیں نا۔ نمبر 1، سینے میں خدا کے خوف سے لرزتا دل۔ تو جب تک آپ کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں، وہ پرسن کی بات پیچھے بھی ہو رہی نا کہ پرسنل تعلق کی، اگر آپ کا اپنا تعلق نہیں مضبوط تو آپ دوسروں کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر اگر آپ کے اپنے اندر تڑپ نہیں تو دوسروں میں کہاں سے ڈالیں گے؟ اور پھر اگر آپ کے اندر یہ خواہش نہیں کہ اس سارے کام کے صلے میں رب مجھ سے راضی ہو تو پھر وہ بے لوث کام نہیں۔ یہ چیزیں نہ صرف کلمات دعوت میں کیفیت کا اضافہ کرتی ہیں بلکہ اس کو بے اعتبار ظاہر انتہائی متنوع بھی بنا دیتی ہیں، کیونکہ مدعو کو متاثر کرنے کا پرشوق جذبہ اس کو مجبور کرتا رہتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن کی مکمل رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بات رکھے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ چیز کامل درجے میں نظر آتی ہے۔ آپ شب و روز دعوت پہنچانے میں مشغول رہتے تھے، مگر آپ کا طریقہ یہ نہ تھا کہ کچھ مقرر الفاظ کو ہر ایک کے سامنے دہرا دیا کریں، یعنی چند رٹے رٹائے جملے ہر ایک کے سامنے بول دیے، بلکہ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بات رکھتے تھے۔ مکہ کے ابتدائی زمانے میں ایک بار آپ نے ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند کو دعوت دی۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق آپ نے حسب ذیل الفاظ کہے: اے ابو سفیان اور اے ہند، خدا کی قسم تم کو ضرور مرنا ہے، اس کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو بھلا ہوگا جنت میں داخل ہوگا اور جو برا ہوگا جہنم میں جائے گا، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے کہ مکہ کے ایک بزرگ حسین سے آپ کی گفتگو اس طرح ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حسین، کتنے معبودوں کی پرستش کرتے؟ حسین نے کہا: 7 کی زمین میں اور 1 جو آسمان پر ہے۔ آپ نے فرمایا: جب مصیبت آئے تو کس کو پکارتے؟ حسین نے کہا: آسمان والے کو۔ آپ نے فرمایا: جب مال پہ تباہی آئے تو کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا: آسمان والے کو۔ آپ نے فرمایا: وہ اللہ تو تنہا تمہاری فریاد رسی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ بہت ساروں کو شریک کرتے ہو۔ بہت سارے تو یہاں نہیں لکھے ہوئے، لیکن بات کی وضاحت کے لیے اس کو اضافہ کیا ہے، یعنی وہ اکیلا تمہاری مدد کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ اوروں کو لگا دیتے ہو، تم اکیلے کیوں نہیں پوچھتے اس کو؟ امام احمد نے ابو امامہ سے نقل کیا کہ ایک قبیلے کا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، دریافت کیا کہ خدا نے آپ کو کیا چیز لے کر بھیجا ہے؟ بماذا ارسلک؟ آپ نے فرمایا: یہ کہ صلہ رحمی کی جائے، قتل ناحق سے بچا جائے، راستوں میں امن رکھا جائے، بتوں کو توڑا جائے، صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اہل نجران کو آپ نے دعوتی مکتوب روانہ کیا تو اس کے الفاظ یہ تھے: میں تم کو بندوں کی عبادت سے خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، بندوں کی ولایت سے خدا کی ولایت کی طرف بلاتا ہوں۔ ایک مستقل اور اہم ترین ذریعہ تبلیغ کا خود قرآن تھا۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص ملتا تو اس کو قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر سناتے۔ کتنا آسان اور سمپل طریقہ ہے، لیکن اسی وقت پڑھ کے سنا سکتے ہیں نا آپ جب وہ آیتیں آپ کے اپنے دل پہ اتری ہوئی ہو، تو جب آپ دوسرے کے دل پہ لائیں گے، ورنہ تو بے موقع ارریلیونٹ اور غیر مناسب گفتگو ہوگی۔
روایتوں میں اکثر اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، ثم ذکر الاسلام وتلا علیہم القرآن فعرض علیہم الاسلام وقرأ علیہم القرآن، یعنی آپ اسلام کا ذکر کرتے اور قرآن پڑھ کے سناتے. یہی آپ کا انداز تھا. اور جب تک قرآن پڑھ کر نہیں سنائیں گے تبلیغ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. قرآن کی کشش عربوں کے لیے اتنی حیرت انگیز تھی کہ اسلام کے بعض کٹر مخالفین بھی رات کو چھپ کر آپ کے مکان کے پاس آتے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو دیوار سے لگ کر اسے سنتے. قرآن کا آسمانی ادب عربوں کو بے پناہ طور پر متاثر کرتا تھا. ولید بن مغیرہ جب قریش کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو قرآن کے حصے پڑھ کر سنائے. اس سے وہ اتنا مروب ہوا کہ واپس جا کر قریش سے کہا، یہ تو اتنا بلند کلام ہے کہ دوسرے تمام کلام اس کے آگے پست ہو جاتے ہیں. تبلیغ اسلام کے لیے قرآن سنانا اس زمانے میں ایک عام طریقہ بن گیا تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ جو قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو اس کے لیے آپ کے پاس پھر حجت ہونی چاہیے نا، کیونکہ بعض اوقات اس سیکٹر سے بھی مخالفت آتی ہے کہ یہ تبلیغ کا انوکھا انداز ہے کہ اب عورتیں قرآن پڑھانے لگ گئی ہیں. تو قرآن کے بغیر تو یہ کام مکمل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندے اللہ سے جڑ کیسے سکتے ہیں جب تک اللہ کا کلام نہ سنے. لیکن اصل کمی جو ہم میں ہے کلام سنانے والوں میں کہ اس کو سنانے کا حق ادا کریں، اس کے لیے پھر مسلسل ابھی مزید آپ کو محنت کی ضرورت ہے اور کئی سال تک یہ محنت چلے گی، بلکہ تو زندگی کے ساتھ ہی چلتی ہے. مصعب بن زبیر جب مبلغ کی حیثیت سے مدینہ بھیجے گئے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں سے باتیں کرتے اور قرآن سناتے. اور یہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے، اس میں مشکل نہیں ہے کہ آپ راہ چلتے لوگوں کو بھی، یا کہیں آپ مثلا سفر میں ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھولیں قرآن اور آپ کہیں میں آپ کو ایک ذرا دلچسپ آیت سناتی ہوں، یہ آج کے حالات سے کتنی ریلیونٹ ہے. یا کوئی بات کر رہا ہو تو اس وقت کہا کہ اچھا میں آپ ذرا دیکھیں قرآن میں بھی اس طرح کی بات آئی ہے، اس وقت آپ نکال سکتے ہیں. قرآن سنانے کی وجہ سے ان کا نام مقرئ پڑ گیا تھا. مکہ میں آپ کی دعوت انتہائی سنجیدہ اور علمی انداز میں قرآن کے اعلیٰ ادب کے زیر سایہ چل رہی تھی. دوسری طرف مخالفین کے پاس سب و شتم کے سوا اور کچھ نہ تھا. یہاں تک کہ مکہ کے سنجیدہ حلقوں میں کہا جانے لگا کہ محمد کے مخالفین کے پاس محمد کے جواب میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ کے آیان اور اشراف نے ایک خصوصی اجتماع میں آپ کو بلا کر آپ سے بات کرنے کا منصوبہ بنایا. تو اس کی وجہ ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے سامنے بری الذمہ ہو جائیں. جہاں تک دعوت کی قبولیت کا تعلق ہے، اس کا معاملہ صرف دعوت کی سچائی یا دائی کی جد و جہد پر منحصر نہیں ہوتا، اس سے زیادہ وہ مدعو کے اپنے حالات پر موقوف ہوتا ہے. عرب کے جغرافیہ میں جو انسانی عنصر جمع تھا وہ اس لحاظ سے انتہائی قیمتی تھا. اس کی ظاہری جہالت اور اکھڑ پن کے پیچھے فطرت کی سادگی پوری طرح محفوظ تھی. 30 لاکھ کلومیٹر رقبہ والا مسطح اور گرم ملک اعلیٰ ترین انسانی اقدار اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا. ایک عرب اپنے اونٹ کو جو اس کی معاش کا واحد ذریعہ تھا ذبح کر کے اس کا گوشت مہمانوں کو کھلا دیتا تھا تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں. جس وقت ایک مظلوم شخص جنگل میں ایک عربی کے خیمے میں پناہ لیتا تو وہ ہاتھ میں تلوار لے کر اس کی حمایت کرتا تھا. مخالفین جب تک خیمے والے کو قتل نہ کر لیتے وہ مظلوم کو خیمے سے نہیں لے جا سکتے تھے. حتیٰ کہ لوٹنے والے اگر یہ چاہتے کہ وہ قبیلے کی عورتوں کے قیمتی لباس اور زیورات پہ قبضہ کریں تو وہ ان کو ننگا نہیں کر سکتے تھے اور نہ انہیں چھو سکتے تھے. وہ اپنے لیے لازم سمجھتے تھے کہ عورتوں سے کہیں کہ اپنے زیورات اور لباس اتار دیں. جس وقت عورتیں لباس اتار رہی ہوتی حملہ کرنے والا اپنا منہ پھیر لیتے تاکہ ان کی نگاہ عورتوں کی برہنگی پر نہ پڑے. یعنی بیسک جو ایک فطرت کی سادگی اور کچھ اصول تھے وہ اس معاشرے میں بہت سی خرابیوں کے باوجود موجود تھے. یہ سمجھنا صحیح نہ ہوگا کہ عرب بادیہ بالکل سیدھے سادے کم فہم لوگ تھے، یعنی کم فہم نہیں تھے. سادگی اور چیز ہے اور فہم اور ذکا اور چیز. حقیقت یہ ہے کہ وہ نہایت باشعور تھے. وہ بہت جلد باتوں کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے. ایک قبیلہ کے 7 نو مسلم آپ کے پاس آئے. گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم نے جاہلیت سے 5 چیزیں سیکھی، ہم ان پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک آپ ہمیں ان سے منع نہ کر دیں. آپ نے فرمایا وہ خصلتیں کیا ہیں جو تم نے زمانے جاہلیت سے پائی ہیں؟ آنے والوں نے جواب دیا، خوشحالی میں شکر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا، مٹ بھیڑ کے وقت سچا ثابت ہونا، تقدیر پہ راضی رہنا، کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا خواہ وہ دشمن پر کیوں نہ ہو،
یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اہل علم اور اہل ادب ہیں، ان کے اندر انبیاء کی شان ہے. کتنی اعلیٰ ہیں ان کی باتیں، کیونکہ صحف ابراہیم کی تعلیمات بھی کسی نہ کسی شکل میں تو موجود تھی. زماد قبیلہ ازد شنوا کے ایک شخص تھے. وہ بھوت پریت اتارنے کا منتر کیا کرتے تھے. ایک بار مکہ آئے تو لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ان پر جن کا اثر ہو گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زماد اس خیال سے آپ سے ملے کہ اپنے فن کے ذریعے آپ کا علاج کریں، مگر جب آپ کی باتیں سنی تو کہا خدا کی قسم میں نے کاہنوں اور ساحروں کی باتیں سنی ہیں اور شعراء کے کلام دیکھے ہیں، مگر ایسے کلمات میں نے کبھی نہیں سنے. اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ میں بیعت کر لوں. حسب عادت پیغمبر اسلام نے اس موقع پر کوئی لمبی تقریر نہیں کی. یہ بہت خوبصورت بات ہے. کوئی متاثر بھی ہوا تو اس کے سامنے لمبی چوڑی کہانیاں نہیں سنانے بیٹھ گئے، بلکہ مسلم کی روایت کے مطابق صرف اتنا کہا تھا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں. جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو وہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مگر انہیں مختصر کلمات میں انہوں نے معنی کا خزانہ پا لیا. زماد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے ان کلمات کو دوبارہ کہیے، یہ کلمات تو سمندر کی گہرائی میں اترے ہوئے ہیں. یعنی تھوڑی بات لیکن پر اثر. ایک عرب کے لیے کہنے اور کرنے میں فرق کا کوئی سوال نہ تھا. یہ ایک اور بڑی خوبی تھی. وہ خود بھی قول اور فعل میں سچے تھے اور دوسروں کو بھی سچا سمجھتے تھے. جیسے ہی اس کی بات سمجھ میں آتی فوراً مان لیتا. ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ قبیلہ بنی سعد نے زمان بن ثعلبہ کو اپنا نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. وہ مدینہ آئے، اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے پر بٹھائی اور اس کو باندھا. اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوئے. آپ اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. زمام ایک بہادر اور سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے آپ کی مجلس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تم میں سے کون ابن عبد المطلب ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابن عبد المطلب ہوں. زمام نے کہا اے محمد؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا اے ابن عبد المطلب، میں آپ سے کچھ پوچھوں گا اور پوچھنے میں کچھ سختی کروں گا، آپ اس کو محسوس نہ کریں. آپ نے فرمایا میں کچھ محسوس نہیں کروں گا، جو تمہارے جی میں آئے پوچھو. زمام نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا؟ اللہ بعثک الینا رسولا؟ آپ نے فرمایا خدایا ہاں. زمام نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ ہم کو حکم دے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا خدایا ہاں. یعنی اللہ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہے. زمام نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم یہ 5 وقت کوئی نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. راوی کہتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کا اور تمام احکام اسلام کا ذکر کیا. ہر فریضے کو مندرجہ بالا طریقے پر قسم دے کر پوچھتے، یہاں تک کہ جب فارغ ہوئے تو کہا فَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اب میں ان فرائض کو ادا کروں گا اور ان چیزوں سے بچوں گا جن سے آپ نے منع کیا ہے، اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی. پھر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے اور اپنی قوم میں پہنچ کر انہیں پوری بات بتائی. ایک روایت کے مطابق صبح کی شام نہیں ہونے پائی تھی کہ ان کی مجلس کے تمام مرد اور عورت مسلمان ہو گئے. تاثیر آپ دیکھیں نا. ان کے اندر نفاق نہ تھا. اقرار اور انکار کے درمیان وہ کسی تیسری چیز کو نہ جانتے تھے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے سچی کمٹمنٹ کی. ہمارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے، ہم زبان پہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. جب وہ کسی کو ایک کال دے دیتے تو اس کو ہر حال میں پورا کرتے، خواہ اس کی خاطر جان و مال کی کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. وعدے کے سچے. عرب کردار کی یہ جھلک یثرب کے قبائل اوس اور خزرج کی ان تقریروں میں ملتی ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ان کے نمائندوں نے کی تھی. یثرب کے لوگ جب آپ سے بیعت کے لیے جمع ہوئے تو عباس بن عبادہ نے کہا اے گروہ خزرج، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس چیز پر ان کے ہاتھ بیعت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. عباس بن عبادہ نے کہا تم سرخ اور سفید سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو، یعنی ساری دنیا سے جنگ چھیڑ رہے ہو. سرخ اور سفید سے مراد اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارا مال ضائع ہو اور تمہارے اشراف قتل کیے جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کے حوالے کر دو گے
تو ابھی ایسا کر لو، کیونکہ بات کو تم نے ایسا کیا تو خدا کی قسم وہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی. اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ تم نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کو تم پورا کرو گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جان مال کی حفاظت کرو گے، خواہ تمہارے مال ضائع ہوں اور تمہارے اشراف قتل کیے جائیں تو ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو لیتے ہیں، خواہ ہمارے مال تباہ ہوں یا ہمارے اشراف قتل کیے جائیں. اس بنیاد پر یہ بیعت ہوئی تھی. اے اللہ کے رسول، اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے اگر ہم اس قول کو پورا کر دیں؟ آپ نے فرمایا جنت. انہوں نے کہا پھر اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے بیعت کر لی. ہم سب بھی جنت کے طلبگار ہیں، مگر ہم اپنی کمٹمنٹس میں اور اپنے وعدوں میں کتنے سچے ہیں. واقعات ثابت کرتے ہیں کہ یہ محض تقریر نہ تھی، بلکہ انہوں نے لفظ بلفظ اپنے اس عہد کو پورا کیا، حتیٰ کہ جب اسلام غالب ہو گیا تو اس کے بعد بھی وہ اپنی قربانیوں کے لیے کسی سیاسی معاوضے کے طالب نہ ہوئے. یعنی دنیاوی اعتبار سے کبھی کسی چیز کے فائدہ اٹھانے کی طرف نظر نہیں رکھی، بلکہ خلافت کو مہاجرین کے حوالے کر کے اس پر راضی ہو گئے. یعنی دنیاوی ترقیوں اور دنیاوی چیزوں میں سے کسی چیز پر اپنا حق نہ سمجھا، اور اسی حال میں ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ جنت کے طلبگار تھے نا، نفع کا سودا کیا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.